اگر نماز پڑھنے سے تم گناہ سے باز آ جاؤ تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ زبان کو غیبت سے پاک کر لو، پیٹ کو لقمہ حرام سے دور کر لو، دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تم مسجد میں جا کر اپنی محبت کا ثبوت دو، وہ تمہیں خانہ کعبہ بلا کر اپنی محبت کا ثبوت دے گا۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے دعا مانگو تو لگتا ہے اللہ صرف میرا ہے۔ اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی کافی نوجوان گزر چکے ہیں۔ فطرت سے آج تک کوئی کسی کو نہیں بدل سکا، محبت سے قائل کرنا سیکھو۔ غریبوں اور مسکینوں کا تمہارے دروازے پر آنا انعام الہی ہے۔ ابلیس نے تو ایک سجدے سے انکار کیا تھا، وہ بھی انسان کو، اور ہم اللہ پاک کا بلاوا اذان سن کر بھی نماز نہیں پڑھتے تو کتنے سجدوں سے انکار کر رہے ہیں، کبھی تو سوچیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا۔ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ بے عزتی کا جواب عزت سے دیں، بدلہ نہ لیں، معاف کر دیں، یہی اخلاق ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ جس معاشرے میں جھوٹ ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی۔ اللہ کا بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ کی مرضی پر راضی رہے۔ جس قوم میں سچائی، دیانتداری اور انصاف ہو، اس قوم کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، چاہے وہ مشرک ہو یا مسلم ہو۔ سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، کیونکہ وہ تم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کو تمہارے در پر بھیجا۔ خدا تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس بندے کی اوقات ہی کیا ہے جو تم سے نفرت کرتا ہے۔ سب کو معاف کر کے اور معافی مانگ کر سوئیں، کیونکہ زندگی کل کی محتاج نہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے رب کی نافرمانیوں میں ضائع نہ کرو۔ جن کو رب سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفہوم: افطاری کے وقت دعا نہ مانگنے والے روزہ دار کی مثال اس مزدور جیسی ہے جو سارا دن کام کرنے کے بعد اپنی مزدوری نہ لے کر جائے۔ لوگوں کے عیبوں کا تذکرہ چھوڑ دو، اللہ تمہارے عیب کی پردہ پوشی کرے گا۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہے، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو، اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ بیٹی کی تربیت پر سب کچھ نہ لگا دیں، تھوڑی انسانیت بیٹے کو بھی سکھایا کریں کہ یہ کسی کی نازوں سے پلی بیٹی کے ساتھ انسان بن کر رہے، جانور نہ بن جائے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس نے صبر کر کے اللہ پہ چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ محبت بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دلائل تو بہت تھے لیکن فرمان ہے، جاہل سے بحث کرنے سے بہتر ہے معافی مانگ کر جان چھڑا لو۔ نہ ضبط دے نہ جلال دے، مجھے بس اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ میری تڑپ ہے کہ امت میں نبی والے اخلاق زندہ ہو جائیں۔ ریڑھی والا حج پر جا رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کہ تم تو ریڑھی لگاتے ہو، سفر کا خرچ کہاں سے آیا؟ اس نے جواب دیا، ریڑھی میں لگاتا ہوں، میرا رب نہیں۔ محبت تو وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے کی۔